السلام علیکم ویورز۔ یہ آج کا ویلاگ آپ کو میرے دوسرے روٹین کے جو میرے پولیٹیکل یا سوشیو پولیٹیکل یا اکنامیکل یا سوشل یا میڈیکل اس پر ویوز پہ ہوتے ہیں، یہ اس سے آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگے گا۔ اور میں اس ویلاگ کو بنانے سے پہلے بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کیا میں یہ چیزیں ریکارڈ پہ لاؤں، لیکن بہرحال خاصی سوچ بچار کے بعد میں نے سوچا نہیں، فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی تمام تر ان نظریات اور عقائد کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ ایک ولاگ دینا چاہیے۔ اصل میں اس کی وجہ تسمیہ یہ ہوئی کہ آج فیس بک پہ میں نے ایک کوئی تصویر اپلوڈ کی، وہ میری بڑی سیریس اور وہ تھنکنگ موڈ کی تصویر تھی۔ اس میں نے کیپشن یہ دیا کہ آئی ایم تھنکنگ فار مائی نیکسٹ جنریشن۔ پاکستان بنے ہوئے 74 سال مکمل ہونے والے ہیں اس 14 اگست کو۔ آج 12 اگست کی رات اب گزر رہی ہے۔ 2 دن بعد ہم پاکستان کا 76 یوم آزادی منائیں گے۔ تو یہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور ہم نے اپنی آنے والی جنریشن کو کیا دیا، کیونکہ ہم سے پہلے والی جنریشن جو ہمارے پیرنٹس کی یا ان بزرگوں کی تھی جو بانیان پاکستان تھے، تو انہوں نے تو ہمیں پاکستان کی شکل میں بہت خوبصورت تحفہ دیا تھا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کے خواب کو اپنے ساتھیوں شہید ملت لیاقت علی خان اور دیگر مسلم لیگی زعماء کے ساتھ مل کر جو بر صغیر میں پرامن تحریک آزادی چلائی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پاکستان 14 اگست کی رات کو 1947 کو حاصل ہوا، اور اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بے پناہ جانی، مالی اور قربانیاں دیں۔ خیر، آج چونکہ ویلاگ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے، اور اس جشن آزادی کے حوالے سے بھی ہم اس کو ایک نئے ویلاگ میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں یہ آج جب وہ تصویر اپلوڈ ہوئی تو ظاہر ہے جب ہم اپنے آپ کو پبلک کر دیتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کے تبصرے، ویوز، کامنٹس اور تنقید اور تمام چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے تو ہم اس کو پبلک کرتے ہیں، ورنہ تو پھر ٹھیک ہے ہم اپنے کمرے میں مقید ہو جائیں، اپنے ڈرائنگ روم میں مقید ہو جائیں، اپنے پروفیشن تک محدود رہیں۔ تو اس پہ چونکہ نیکسٹ جنریشن کا تو میرے ایک بہت ہی میرے یار غار اور ون اینڈ اونلی فرینڈ جن کو میں کہتا ہوں، اور میرا عزیز از جان دوست، جس کے بارے میں میرے کم از کم یہ دعویٰ ہے کہ وہ مجھے میری اپنی فیملی سے زیادہ سمجھتا ہے، اور میرے ساتھ بڑا وقت گزرا ہمارا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کچھ تھوڑے سے عجیب سے کمنٹس دیے۔ جب میں نے جنریشن کے بارے میں بات کی کہ ہم نے کیا دیا، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم نے کچھ، انہوں نے مسلکی عقائد کے حوالے سے گفتگو کی کہ ہم نے مشکل کشا وہ کر دیے، اور ہم جو ہے وہ قیامت کے روز کن بزرگوں سے مطلب کے ذریعے شفاعت پائیں گے، اور اس قسم کی جو ایمبیگوٹی رکھتی تھی، یہ چیزیں کچھ انہوں نے شیئر کی۔ اب یہ تو ظاہر ہے میرے پرسنل عقائد کے حوالے سے گفتگو تھی، لیکن اب جب بات ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ گئی تو اب اس میں پھر میرا یہ رائٹ ہے کہ میں اسے کلیئر کروں، اور میں ریفرنس پوائنٹ وہی اپنے عزیز دوست جو میرے خیال میں شاید اس کو ون اینڈ اونلی فرینڈ بھی کہتا ہوں، ان کے ریفرنس سے گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ بھائی، سب سے پہلے تو
ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کی وحدانیت ہے، اور اس کے بارے میں جو کلی طور پہ یہ ایمان رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ اس کائنات کا اللہ تعالیٰ واحد جو ہے وہ مالک ہے، وہی اس کو تخلیق کرنے والا ہے، وہی اس کا مالک خود مختار ہے، وہی اس کو چلانے والا ہے، اور وہی ازل سے ابد تک اور جب تک، یعنی کہ ایک لا امتناعی چلتا ہے جب تک اس کی یہ للہیت قائم رہے گی اور ہمیشہ ہی رہے گی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، وہ کل واحد، وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ لہٰذا یہ ایمان کا کسی بھی مسلمان کا بنیادی جز ہے، فنڈامنٹل جو ہے وہ اس کا یعنی کہ ایمان کا حصہ ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ اللہ کی وحدانیت میں کچھ وہ کرتے ہیں یا اس کی صفات میں بھی تھوڑا سا وہ کرتے ہیں، کسی کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہم پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور ہم جب قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیگر تمام احادیث اور دیگر تمام کو، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو غضب میں آتا ہے نا، وہ اپنی وحدانیت کو وہ کرنے کے لیے، میں کوئی کسی کو شریک بنانے کے لیے، اور شرک کا جو یعنی کہ ایک پہلو ہے، وہ چاہے ذرہ برابر بھی شرک کا پہلو ہے، وہ اگر وہ یعنی کہ اس کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر اسی ایمان اس پہ ایمانی اس پہ جو ہمارا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، آپ وہ خالق ہیں، آپ مخلوق ہیں، لیکن یہ تمام چیزوں سے ثابت ہے کہ آپ کا خلق، آپ کی تخلیق کا وقت کیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ کی نبوت تو اسی وقت ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، لیکن اس سے پہلے آپ کی ہستی، آپ کا جلوہ، آپ کی نور، یعنی کہ اول ہے، سب سے پہلے اس نے جو تخلیق کی ہے کوئی چیز، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں تمام مکتبے اس کے جو ہے نا وہ علماء اکرام، وہ چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، اس بات پہ متفق ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں مطلب یہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں اب نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ آپ کے بعد ختم ہو گیا، اور اب جو ہے کوئی نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، اور اس کو دار اسلام سے خارج سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ دو عقائد جس پر کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے، کوئی مسلمان کم از کم ان دو عقائد اور زیادہ سے زیادہ انہی دو عقائد کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر عمل صالح، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور وہ تمام تب جو چیزیں ہیں وہ۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اہل بیت اور وہ اطہار کے حوالے سے کچھ ان کی وہ تھی گفتگو۔ جناب بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم تک کیسے پہنچے۔ 1500 سال پہلے
جو چیز وحی کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی اور وہ قرآن کی شکل میں پوری ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے، تو وہ وہی جو حضور کے پاس آئی، آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے وہی آپ جو اس کو پھر اس کے بعد ریکارڈ کرواتے تھے یا مطلب لکھواتے تھے یا بیان فرماتے تھے، تو وہی اور اس کے بعد قرآن کے، تو یعنی کہ جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہ قرآن کے حوالے سے پہنچی، اور احادیث بھی مرتب جو ہوئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنڈکٹ، آپ کا جو پورا کا پورا جو مطلب یہ کہ جو روزمرہ کے جو کنڈکٹ ہوتا تھا، آپ کے عبادات کے طریقے، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کا لین دین، آپ کا بول چال، آپ کی فہم و فراست، آپ کے جو ہے جب جنگیں ہو رہی ہیں تو بحیثیت سپہ سالار، جب معاہدے ہو رہے ہیں تو بحیثیت ڈپلومیٹ، اور جب گھریلو معاملات ہو رہے ہیں تو بحیثیت ایک شفیق شوہر، ایک شفیق باپ، اور مطلب اس طریقے سے جو آپ کے تمام ہمارے سامنے جو وہ ہیں اسوہ حسنہ، ان کو ہی ہمیں لے کر کے چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اسوہ حسنہ کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی مطلب ایتھینٹسٹی نہیں ہے کسی چیز کے لیے کہ ہم عمل کرنے کو اس کو مطلب یہ کہ وہ بنا۔ اب اس میں سورہ میں جو بات کروں گا وہ صرف قرآن اور حدیث کی بات کروں گا، میں کسی پرٹیکولر سیکٹ کی بات نہیں کروں گا، میں کسی اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں کروں گا، میں کسی مسلک کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میرا تعلق کسی مسلک، میں صرف اور صرف مسلمان ہوں، اور اس سے اگلا اگر کوئی مجھ سے ڈیفینیشن لے لے گا تو یہ کہ میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والا ایک گناہ گار سا مسلمان ہوں۔ میرا تمام تر جو علم حاصل کرنے کا منبع ہے، یا کسی بھی مسلمان کا منبع ہونا چاہیے، وہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ احادیث کی شکل میں ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن تو محفوظ ہے، اس کی تو ایک ایک آیات اور ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر زبر پیش تک بھی اسی شکل میں موجود ہے جس شکل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور وہ قیامت تک رہے گا۔ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ میں اس کو مطلب محفوظ کروں گا قیامت تک اور اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد جو اس کی ایکسپلینیشن یا اس کی تھوڑا سا اس کو فردر ایلوبریٹ کرنا یا اس کو فردر ڈیمانسٹریٹ کرنا، وہ جو ہے احادیث کی شکل میں ہے۔ جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتائی، تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم ان احادیث کو یکسر مطلب یہ کہ رد کر دیں۔ یہ کام آج سے 1200 سال پہلے ہمارے جو بزرگ ہیں، جو مطلب جنہوں نے احادیث مرتب کی بڑی محنت کے ساتھ، ایک ایک حدیث کے لیے بخارا سے لے کر کے دمشق تک کا سفر کیا، اور وہ نہ جانے کہاں کہاں سے جیسے جیسے پتہ چلتا تھا، وہ بڑی ایتھینٹسٹی ہے اس کے اندر۔ وہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، نسائی ہوں، سنن ماجہ ہو، تو یہ تمام مطلب یہ جو ہمارے پاس صحاح جسے ہم قرآن میں کہتے ہیں، تو اس میں بھی وہ احادیث جو احادیث قوی سورسز سے آتی ہیں، ایتھینٹک ہوتی ہیں، تواتر کے ساتھ آتی ہیں، ان کے اوپر مطلب یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے دوست نے ساتھی نے فرمایا کہ اہل بیت، دیکھیے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ قرابت، اس کا مفہوم اس طریقے سے، قرابت داروں کے بارے میں حیا کی جائے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے
میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے صلہ رحمی اور حیا کا رویہ اختیار کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلب قرابت داروں کے بارے میں اتنا یعنی کہ ایک حکم، تو اس کا مطلب قرابت داروں کا مطلب ایک حیثیت ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک جو اہم جو ہے مطلب آیت ہے جس کو عموماً جو ہے وہ آیت مباہلہ کے نام پر، یعنی کہ یہ سورہ عمران، یعنی کہ جو میں کوٹ کر رہا ہوں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر میرا کوئی علم اس بارے میں ناقص ہے یا میں کسی اس کا شکار ہوں تو مجھے کریکٹ کیا جا سکتا ہے. میں گناہگار کم انسان ہوں. سورہ عمران آیت نمبر 61، اس میں اس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلے سے نکلنے کی ہدایت آئی تو اس حکم دیا کیا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ان سے کہو کہ تم اپنے مردوں کو لے آئیں، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور اس طریقے تم اپنے بچوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ میں تو نہیں بتا سکتا، یہ کوئی عالم تو نہیں بتا سکتا، یہ کوئی مولوی تو نہیں بتا سکتا، یہ احادیث بتائیں گے. اور احادیث میں پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین کریمین کو ایک چادر کے نیچے اکٹھا کیا، اور یہ آپ حدیث قصہ کی شکل میں بخاری میں 6261 میں دیکھ کنفرم کر سکتے. اب اگر آپ کو اس چیز سے کسی سے کوئی مطلب اس میں کنفیوژن ہے تو اس بخاری کی اس 6261 حدیث سے کسا مطلب اس کو دیکھ لیں اور پھر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں. آپ ہماری اماں عائشہ، ہماری مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے وہ مطہرہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اس حالت میں باہر نکلے کہ آپ نے ایک منقش چادر جو اونٹ کے کجاوے کی طرح پہ ڈالنے جیسی ہوتی ہے، ایک سیاہ رنگ کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، اور آپ جو ہے نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کو جمع کیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہی حدیث ہماری اماں حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور بھی دیگر سورسز سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اب یہاں یہ بات قابل غور ہے. اصل میں ہمارے یہاں اس وقت چیلنج جو ہے نا وہ بین المذاہب ہم آنگی اور بین المسالک ہم آنگی ہے. پاکستان اور مسلم امہ ڈبل چیلنج کا شکار ہے. ایک تو بین المذاہب ہم آنگی کہ ہمیں یعنی کہ کس طریقے سے دوسرے مذاہب کے ساتھ کام کرنا ہے اور ان کو کس طریقے سے، اور اس سے بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ یہ کتاب ہے، اور اس میں ہم اس کو اور دیگر کتابوں سے دیکھ کر کے کمپیریٹیو اسٹڈیز آف دی ڈفرینٹ ریلیجن یہ ایک ہمارا ایک سبجیکٹ بنتا ہے. لیکن اس کے لحاظ سے بین المسالکی تو جو اب ہم ایک اسکول آف تھاٹ ابھر رہا ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نفرتوں کو ختم کیا جائے اور ایکچولی جو کامن چیزیں ہیں ان کو ایڈاپٹ کیا جائے. تو جس طریقے سے ایک بڑا ہمارا جو سیکٹ ہے جو اس معاملے میں تھوڑا سا اس سے کام لیتا ہے
تو وہ ان کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ تو حضرت اما عائشہ نے مطلب وہ اس کو راوی ہے. آپ نے کس قدر یعنی کہ وسیع الذہنی اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حالانکہ خود بھی وہ زوج مطہرات ازواج مطہرات ہونے کے حوالے سے اہل بیت کی مطلب انٹائٹلمنٹ لے سکتی ہے، اور عربی میں اہل بیت کا انٹائٹلمنٹ آ سکتا ہے، لیکن پرٹیکولر اہل بیت کا انٹائٹلمنٹ کو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے نیچے کر کے کیا، اور اس کے بعد اس کو راوی مطلب کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے جو ہیں وہ شخصیات ہیں جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اہل بیت ہیں. آپ ہماری ان ماؤں کا یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش کرے کہ کس طریقے سے انہوں نے وسیع القلبی وسیع النظری کا جو گھر کی بات تھی وہ باہر آ کے بتائی کہ یہ بات ہے، اس کے اندر انہوں نے کسی سے کام نہیں لیا. لہٰذا اب ہم مطلب یہ کہ اس بات کے مزاج نہیں ہیں کہ اس اہل بیت کے کسی اسٹیٹس کو ہم وہ کریں. سورہ احزاب کی آیت 33 ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اہل بیت کو کی طہارت کا اعلیٰ مقام اور مکمل ان کو تطہیر فرما دی. تو یہ جو ہے یہ اس طریقے سے آپ اہل بیت کے حوالے سے. اور اب میں آتا ہوں انتہائی نازک جو ابھی تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف فقہ جعفریہ کے ہی لیبلنگ ہے، اور وہ احادیث تمام اہل سنت والجماعت کی تمام مکتب فکر کی متفقہ حدیث کی کتاب یعنی سائے ستہ اور بخاری اور مسلم کے اندر موجود، اور حدیث صحیح یعنی وہ حدیث جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ ہے، ایتھینٹک ہے، اس کے ریفرنسز جو ہے وہ آپ جو ہے بخاری کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یہ مطلب آپ یہ ہم نے بخاری پڑھی ہوئی نہیں، ہم نے بخاری پڑھی ہے. ہم بخاری کو یا کسی بھی کتاب کو شیلف کے نظیر نہیں بناتے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ایک حدیث ہے جس کو صدیوں سے ہم سے چھپایا گیا، یعنی کبھی بھی کسی منبر سے نہیں بیان کیا. اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے طور پہ، یا آج کل اس پر کام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، جی محمد علی مرزا ہیں، ڈاکٹر طاہر قادری ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو قریب لانے والی ہیں. تو اس پر کیوں نہیں مطلب یہ کہ یقین نہ کرنے کو یا نہ ماننے کا کیا جواز ہے. اور وہ میں بہت ہی ایک سینسیٹیو اس کے حدیث کی طرف آ رہا ہوں جس کا نام ہے حدیث ثقلین. دیکھیے کسی فقہ جعفریہ کی کتاب کا نہیں، یہ اہل تشیع کی کتاب نہیں، یہ بخاری ہے. یہ بخاری جس کو اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد سب مانتے ہوں گے بخاری. تو اس میں آپ 6225 سے لے کر 6228 تک چلے گئے، کنٹینیوسلی یہ حدیث کا وہ ہے کوٹ. اس سے پتہ چل رہا ہے اس حدیث میں، اور اس کا مفہوم اور ذکر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ واپس آ رہے تھے. 18 ذی الحج کو آپ نے قافلے کو ایک جگہ پڑاؤ کا حکم دیا اور کہا، پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام غدیر قوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے. آپ کے حکم پر اونٹوں کا پالان بنایا گیا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطاب فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے یہ خطاب فرمایا۔ اب دیکھیے یہ وہی بار بار میں کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اہل تشیع کی کسی کتاب کو نہیں کوٹ کیا گیا، یہ آپ اب کوئی بھی جا کر کے گوگل کر لے بخاری 6225 6228۔ آج کل تو کمیونیکیشن اور اس کو چینلائزیشن کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا جی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی عالم نے کہہ دیا تو صدیوں وہ بات چلتی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتاب کون سی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان قریب اللہ کا فرشتہ میری روح قبض کرنے والا، اور پھر میں اپنے اللہ کی طرف لوٹ جاؤں گا اور موت کے اس فرشتے کی دعوت کو میں قبول کر لوں گا۔ اے لوگوں، اس موقع پہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، ثقلین کہتے ہیں عربی میں بھاری چیز کو، اوور ویٹڈ، دو بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، تم اسے تھامے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ ہے وہ رسم، اور کسی گمراہی کا شکار نہ۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ کی رسی کو، اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں تو کوئی گمراہی کی طرف ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ کی کتاب روشنی ہے، ہدایت ہے سراسر۔ اللہ کی کتاب میں روشنی اور ہدایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سراسر منبع جو ہے وہ ہدایت اور روشنی کا ہے، بنی نوع انسان کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے، دنیا کائنات کے لیے۔ اور دوسری میری اہل بیت کی اطرت، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اہل بیت کی ان معنوں میں کوئی بہت بڑی معذاللہ وہ اسٹیٹس نہیں کنسیڈر کیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ کیوں فرماتے ہیں؟ اور مسند حنبل میں ہے، مستدرک الحاکم میں ہے 19540 19540، اس وقت اس میں یہ بھی ہماری کتاب شیخین میں ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، جس کو ہم مانتے ہیں احادیث کے مجموعے کے طور پر، اور یہ بھی تواتر کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ حدیث صحیح ہے کہ آپ نے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہاتھ تھام کر کہا، من کنتو مولاکم وہذا علی المولا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب امام کائنات، امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک جملہ کہہ رہے ہیں کسی ہستی کے بارے میں ہاتھ پکڑ کر کے، تو اب کوئی ٹائٹل وہ کو دے رہے ہیں آپ، تو میں گناہگار کون ہوتا ہوں کہ اس ٹائٹل کو تسلیم نہ کروں، یا میں کتابوں میں اس ٹائٹل کے خدا نخواستہ خلاف کوئی دلیل تلاش کرتا ہوں؟ کیا میرے لیے حضور کے اسلام کی یہ سند، یہ قول، یہ ایتھینٹسٹی، یہ کتاب، یہ خطبہ بحیثیت سنت کافی نہیں ہے؟ یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہاں سے ایک سوال آتا ہے کہ جو حجت الوداع کے موقع پہ مکہ میں جب مطلب حجت الوداع کا خطبہ تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور میری سنت. اچھا، جب علماء اہل حدیث علماء حدیث نے ان پر ریسرچ کی، تو میں بہرحال طالب علم ہوں، میں اتھارٹی نہیں. وہ حدیث کو تھوڑا سا ویک کنسیڈر کیا گیا، اور اس حدیث ثقلین کو جو ہے یہ بخاری و مسلم میں مستند قرار دیا. تو اس طریقے سے یہ اب مولا کا جو مطلب ہے وہ عربی میں بہت سارے معنوں میں آتا ہے. مولا کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مشکل کشائی کرے. ارے بھائی، مشکل کشا تو صرف اللہ ہے. مشکل کشائی کی تو جو طاقت ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی کو پکارنے کا ساتھ میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کلیئر سی بات ہے. اس کو کون نہیں یقین کرے گا؟ کون نہیں مانتا اس بات کو؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری سے مدد مانگتے ہیں. استعانت جو ہے وہ اسی کا حق ہے. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. وہ کل خود مختار ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے. تو مطلب مولا کا مقصد، مولا کے دوست بھی ہوتے ہیں، مطلب مولا کا مطلب سنگتی بھی ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کلوزسٹ اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے امت کو کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اور جس کے خاندان کو تم میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے 30 سال کے اندر تاراج کر دو. آج مسلمان برباد کیوں ہیں؟ اس نے حدیث ثقلین کی انحراف کی، قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور اطرت اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. اطرت اہل بیت کا مطلب ان کے پیچھے ماتم کرتے ہوئے جلوس سے نکالنا نہیں. اطرت اہل بیت کا مقصد کوئی مخصوص رسومات ادا کرنا نہیں ہے. اطرت اہل بیت کا مقصد کوئی مخصوص جو ہے وہ چیزوں کو ادا کرنا نہیں ہے. اطرت اہل بیت کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل بیت نے اپنی کنڈکٹ سے اسلامی معاشرے کو خلافت راشدہ کے بعد ڈیلیوری دی، اور جس طریقے سے مصلحت کے تحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیے ہوئے نظام کو حفاظت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل بیت اطہار نے مصلحتیں اور صلح جوئی سے کام لیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا. ابھی ہم اس بحث پہ نہیں جا رہے کہ امام حسن علیہ السلام کیوں شہید کیا گیا، امام حسین. آپ دنیا کی تاریخ ادھر سے ادھر کر دیں، تاریخ کا ایک جملہ میں کوٹ کرتا ہوں جس وقت یہ نقطے کی گفتگو کو ہم مطلب وہ کر دیں گے، یہ کیونکہ یہ ایک بہت الگ سے نقطہ ہے کہ حسین یزید تھا، حسین ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ایک امام کی موت بھی طبعی طریقے سے نہیں ہوئی. یہ نبی کے خاندان کے ساتھ ہم نے کیا اطرت اہل بیت. اب گفتگو کو اس سے آگے مرحلے پہ لے جاتے ہیں. بھائی، غوث اعظم ہوں یا دیگر اولیاء کرام ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوں، داتا گنج بخش ہوں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کا اسوۂ حسنہ، ان کی تعلیمات، اس پر چلنا ہمارا کام ہے.
اگر کوئی ان کے مزاروں کو سجدہ کرتا ہے، اگر کوئی ان کے جا کر کے چادروں کو پکڑ کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے کچھ اپنی دعاؤں کو مانگتا ہے، تو یقیناً وہ مطلب گمراہی میں، اس کو کون کہے گا؟ کیسے شفاعت رسول کوئی اور کرا سکتا ہے حوض کوثر پہ سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہاں، یہ اگر کسی کے گمان میں ہو کہ وہ ذہنی طور پہ اور مطلب اس کو نظریاتی طور پہ خدا نہ خواستہ اس بیماری کا شکار ہو کہ شفاعت رسول بھی اس کو وہاں نہیں چاہیے، تو پھر یہ اس کا اور اللہ کا اور رسول کا اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ورنہ ہم سب یعنی کہ تمام مکتب فکر بھی اس بات پہ متفق ہے کہ کس طریقے سے عالم برزخ میں جانے سے پہلے قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کے بعد کیا منظر ہوگا، اور اس کے بعد عالم برزخ کی زندگی کیسے گزرے گی، اور پھر قیامت پہ جب ہم اٹھائے جائیں گے تو اور اس کے بعد جو قیامت کا تمام تر معاملات ہیں جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں، سنے ہیں اور بزرگوں سے، اور تمام اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ان سختیوں سے اور صعوبتوں سے ہمیں مطلب نجات حاصل کرے، اس جہنم کی آگ سے ہمیں نجات، تو شفاعت کا راستہ تو وہی ہے نا بھائی، یا اس سے بھی کسی کو انکار اگر ہے تو نو ڈاؤٹ کہ انما الاعمال بالنیات، مطلب وہ عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور وہ اعمال صالح وہاں تولے جائیں گے اور وہ تمام تر معاملہ جسٹس ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں تو کنسیڈریشن ہے نا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ مطلب ازواج محترات کا وہ ہے کہ جب بھی آپ روتے تھے، دعا مانگتے تھے تو میری امت کو بخش دے۔ حد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاکنی کے عالم میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو ہم نے ایک تیز بخار کی شکل میں پایا تھا، اور ہم پانی کے جو ہے وہ پھائے کے پھائے آپ کے پیشانی پہ رکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان پہ جو تھا وہ یہی تھا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود پرسنالٹی کے بارے میں تو ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو جنت کے امین ہیں، تو آپ کو اتنی کیا تھی کہ وہ آپ امت کے ایک آخری بھی جو ہے اس کو اپنے امتی کو بخشوانے کے لیے جو ہے وہ اتنا اس عالم کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر کلمہ طیبہ کے ساتھ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ جو ہے پرواز کر گئی کہ تم نمازوں کا خیال رکھنا اور اپنے زیر دستوں کا خیال رکھنا۔ ان زیر و دستوں میں غلام بھی آتے ہیں، نوکر بھی آتے ہیں، اور وہ خواتین بھی آتی ہیں، جو پسا ہوا طبقہ ہے جس کے لیے اس وقت ہم مطلب یہ کہ بڑی آزادی کی جد و جہد لڑ رہے ہیں، اور حقوق نسواں اور حقوق انسانی حقوق، سارے انسانی حقوق 90% ان تین طبقات پر وہ ہے۔ غلام کوئی سمجھ لیجیے کہ ڈاؤن ٹروڈنس، محروم طبقات، ڈیپرائیوڈ، اور خواتین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس چیز پر کنسیڈریشن کر رہے ہیں، تو یہ تو کسی کا بھی اگر کنسپشن ہے کہ مزار پہ جا کر کے جو ہے وہ چادروں سے مانگنا یا مطلب اس پہ مطلب کسی طریقے سے یہ اس کو ڈیمانڈ کرنا یا کوئی اپنی التجا یا دعا یا منت، یہ بالکل قطعاً جائز نہیں۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہاں دعا میں آپ وسیلہ تو دیتے ہیں، کیسے نہیں دیں گے؟ مجھے بتائیے کہ آپ اتحیات میں درود نہیں پڑھتے تو درود پڑھ لیجئے، کیا ہے اس میں؟ اور اگر
درود کو آگے پڑھیں تو پھر آپ کا مسئلہ پہلے والے سوال کا بھی حل ہو جاتا ہے. اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. یہ ریفرنسز کس وجہ سے آپ نماز میں پڑھ رہے بھائی؟ ورنہ نماز اللہ اکبر کے بعد سبحان اللہ اور سبحان رب العظیم کے بعد ختم ہے. یہ ایڈیشنل چیزیں اس کے اندر دینے کی جو میرا خیال ہے ہر مسلمان جب تک یہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہے. تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلے ہم سلام بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد گواہی دے رہے ہیں. ہماری گواہی بھی اس سلام سے پہلے ایکسیپٹڈ نہیں ہے. تو بھائی یہ مسکنسیپشنز ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو یہاں پر پاکستان میں مسلکوں کے درمیان کامنسٹ پوائنٹس پر بات کرتے ہیں. ان کی مساجد اور امام بارگاہوں میں جا کے ان کی مجالس اور ان کی مراکز میں جا کر کے تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں. یہ جو ہم ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ ایک لمحے میں سند دے دیتے ہیں. ہم کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے کسی کو کفر کا فتویٰ دینے کے. تو اگر کوئی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو پھر یہ میرا کنڈکٹ تو نہیں ہے. یہ تو یہاں کے بڑے بڑے وزیر اعظم نے بھی بابا فرید گنج شکر کے جنتی بہشتی دروازے پہ جا کے سجدہ کیا ہے. اس کا اپنا پرسنل کنڈکٹ ہے. تو ویورز یہ جو ولاگ تھوڑا سا طویل ہو گیا اور عام موضوع سے بہت ہٹ کر کے رہا. اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے ذاتی عقائد یا ذاتی نظریات یا ذاتی مطلب ویوز پر مبنی تھا. لیکن میرا کوئی مسلک نہیں. میرا مسلک صرف اور صرف الحمدللہ ہم مومن ہیں, ہم مسلمان. اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پہ اور وحدہ لا شریک لہ پر ایمان پر رکھتے ہوئے اپنا خاتمہ بالخیر کی دعا کریں. لیکن ساتھ ساتھ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بھکاری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کی طرف ایتھنٹک جو ہمارے پر ریسورسز سے چیزیں ہمارے تک پہنچتی ہیں ان پہ عمل کرنا, ان کو ماننا, ان کو مذاق کا نشانہ نہ بنانا, یہ میرا خیال ہے ہمارا ایک نارمل لٹریٹ سوسائٹی کا کنڈکٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ.